بھائیو یہ جو سب چیز حدیث کا انکار یہ سب سے پہلے کن لوگوں نے کیا؟ خوارج، معتزلہ. آئیے میں ان کے بارے میں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنہ خوارج، یہ فتنہ جو تھا سر اٹھایا اس نے. ان فتنوں میں سے ایک فتنہ خوارج کا فتنہ تھا، اور انہوں نے اپنی مرضی سے صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر شروع کر دی، جبکہ صحابہ کرام اجمعین کے اجتماعی عقیدے سے انحراف کیا انہوں نے. وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، نبی کی حدیث سے کرتے تھے. یا کبار صحابہ جو مفسرین عبداللہ بن عباس وغیرہ ان کے فرامین کی روشنی میں کرتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب ان کا اختلاف ہوا اور جنگیں ہوئیں تو ایک موقع پر حکم بنایا گیا دونوں کی طرف سے. تو اب یہ خوارج نے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حکم بناؤ. انہوں نے انکار کر دیا اور شرک کا فتویٰ لگایا اور سیدنا علی کے خلاف بغاوت کر دی، اور یہ کہنے لگے کہ ان الحکم الا للہ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمۃ حق ارید بها الباطل. یہ فتنہ پرور لوگ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرمان کی آڑ میں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، اس سے باطل لینا چاہتے ہیں. کلمہ حق ہے، ان الحکم الا للہ. چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فتح القدیر کے مقدمہ میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ سیدنا علی نے عبداللہ بن عباس، یہ آپس میں چچا زاد بھائی ہوئے، یہ بہت بڑے عالم تھے، سیدنا علی بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو ابن عباس کو، عبداللہ بن عباس کو خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ خوارج کے پاس اور ان سے قرآن کی بنیاد پر مناظرہ نہ کرنا، کیونکہ قرآن کئی پہلوؤں کا حامل ہے، بلکہ سنت کی بنیاد پر ان سے گفتگو کرنا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اللہ کی کتاب کا ان سے زیادہ عالم ہوں. سیدنا علی نے فرمایا آپ کی بات ٹھیک بجا، لیکن قرآن کئی پہلوؤں کا حامل ہے، حمالۃ الوجوہ، اور کئی معانی کا متحمل ہے، تو وہ کئی معنی نکال لیں گے، اس لیے آپ سنت کو سامنے رکھ کر ان سے مناظرہ کیجیے. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس ان کے سامنے گئے، مناظرہ ہوا ان الحکم الا للہ پر، اور انہوں نے وہاں پر اس انداز میں اس کی تفسیر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، یعنی آپ کی سنت سے، اور ان پر واضح کر دیا کہ ان کا نظریہ غلط ہے. تو وہ لوگ لاجواب ہو گئے، اور اس میں بہت سارے لوگ خوارج اپنی خارجیت کو چھوڑ کر توبہ کر کے الگ ہو گئے. سیر اعلام النبلاء. اور امام ابن حزم خوارج کے بارے میں الفصل فی الملل والنحل میں فرماتے ہیں وَكَانُوا أَعْرَابًا قَرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَمْ يَتَفَقَّهُوا فِي السُّنَنِ. یہ دیہاتی لوگ تھے، یہ خارجی وغیرہ، جنہوں نے قرآن تو پڑھا مگر سنت میں تفقہ حاصل نہیں کیا. قرآن کیسے سمجھیں گے جب تک سنت سامنے نہیں ہوگی، حدیث نہیں ہوگی؟ تو خارجی بن گئے.